عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر انہوں نے اس بات میں بحث کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ سورہ اخلاص یہ عقیدہ توحید بتاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی باپ کے آپ پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، والدہ سے پیدا ہوئے، لیکن ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کہا حضرت آدم اللہ کے بندے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا حضرت آدم تو وہ ہے کہ جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو تو تم انہیں خدا کا بیٹا بنا دو، اور حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تم اللہ کا بندہ ہی کہتے ہو، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سمجھانے پر ان لوگوں نے کہا کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا، آیت قرآن نازل ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ محبوب ان کو کہیے جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، جاؤ تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، جاؤ تم خود آؤ، ہم آئیں گے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور پھر کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت برسے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ہم دعا کریں گے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آنا، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کر آنا، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کا یہ حکم آیا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے خاندان کا ذکر قرآن میں فرمایا، محبوب ان کو کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کریں گے، کل آپ کو جواب دیں گے، کل آپ سے بات کریں گے۔ تو پھر وہ گئے مشورہ کرنے۔ جب وہ پادری کے پاس پہنچے، پادری نے ان کو مشورہ دیا کہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا، اگر یہ غلطی کی تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، کبھی بھی ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تم نیست و نابود، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو، تباہی اور بربادی نہیں چاہتے، تو ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا۔ جب یہ واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا نا، تم اپنے بیٹے لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں، محبوب ان کو کہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا نا ہم اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے، تو سرکار اپنے بیٹے کون لے کر آئے تھے؟ اللہ اکبر۔ سرکار کی گود میں امام حسین تھے، انگلی حضرت امام حسن پکڑ کے چل رہے تھے۔ گود میں امام حسین تھے، انگلی پکڑ کے امام حسن چل رہے تھے، اور پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ سرکار کی اپنی ذات آپ ہیں اور آپ کے ساتھ امام حسن و حسین ہیں، سیدہ پاک ہیں، مولا علی ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے نا، پادری نے جب دیکھا، جس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھ کر کے یہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ اور اے عیسائیوں، یاد رکھنا انی لارا وجوہن، آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سال اللہ، اگر یہ اللہ سے دعا کرے ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اگر یہ خدا سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ اس پہاڑ کو
اس جگہ سے ہٹا دے، اللہ ان کی دعا پر اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ ایسے چہرے ہیں، یہ اتنے خوبصورت چہرے چمکتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں، اور پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا۔